سیکس بھی ایک بایولوجیکل نیڈ ہے اور اسی طرح جسمانی ضرورت ہے جس طرح باقی ضرورتیں ہیں. مثلا آپ کا کھانا پینا، ایکسرسائز، ہوا صحیح لینا، آکسیجن صحیح لینا، کام کاج کرنا، ان ساری چیزوں کی طرح سیکس، لیکن اعتدال میں. ہر ایک چیز کا اعتدال. کمی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، زیادتی بھی. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب زندگی کا ایک باب ختم ہوا، یہ باب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا، ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ بایولوجیکل نیڈ ہے، ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں. جب اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو باڈی کئی لحاظ سے سفر کرتی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں. چند ایک میں نے صرف آپ کے کو گزارش کرنے کے لیے چند ایک دکھائے ہیں جو چارٹ کی شکل میں آپ کے سامنے. فار ایگزامپل، ان لوگوں کو جو کم کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں کرتے، ان کو ہارٹ پرابلم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بذات خود یہ ازواجی عمل جو ہے ایک ایروبک ایکسرسائز ہے. آپ کا جسم پورا حرکت کرتا ہے. جب آپ نزدیک جاتے ہیں کسی کے، آپ کے چہرے پہ خون گردش زیادہ کرنے لگتا ہے. نروس، آرٹریز، ہر چیز اس سے بینیفٹ کرتی ہیں. پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن سے ہی زندگی قائم ہے نا. اور جب ان ساری جگہوں پہ بلڈ سرکولیشن اچھی جائے گی تو ظاہر ہے ہارٹ کو بھی ایکسرسائز ملے گی، اس پہ بھی بہتر افیکٹ ملے گے. اور وہ لوگوں کو بہت کم ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے جو اس ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسری چیزوں سے بچے رہتے ہیں اور اپنے ازواجی عمل ایک اعتدال سے کرتے ہیں. دوسرا، آپ کا ویٹ بھی کنٹرول میں رہے گا. کیسے؟ ایک ازواجی عمل میں ایک دفعہ کرنے میں ایز پر ریسرچ 200 کیلوریز خرچ ہوتی ہیں. یہ تھوڑی دیر کا عمل، انجوائمنٹ اپنی جگہ، اور اگر آپ ایکسرسائز لیٹ سے کریں، آپ کو گھنٹہ بھاگ دوڑ کریں تو پھر کہیں جا کے تو یہ 200 کیلوریز بڑی مشکل سے بہت بھاگ دوڑ کے بعد کنزیوم ہوتی ہیں. لیکن اس عمل میں ریسرچ کے مطابق 200 کیلوریز ایک دفعہ کے، صرف ایک دفعہ میں خرچ ہو جاتی ہیں اور باڈی اس سے بینیفٹ کرتی ہے، جس سے ویٹ اعتدال میں رہتا. تیسرا، ہماری جو جسمانی دردیں آتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ، جن پہ ہم پہلے بہت سا کام کر چکے ہیں، بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں وجوہات کیا ہیں. لیٹ سے کہ ہمارے موہروں میں خرابی، ہماری ڈسکوں میں خرابی، ڈسک سلپ، مسلز میں ویکنیس، بے شمار وجوہات. ان سب کو جب یہ عمل ہوتا ہے تو دماغ سے اور کچھ ہمارے اعضاء جو ہیں ان سے اینڈورفنز ایک کیمیکل نکلتا ہے جو دردوں کا قدرتی علاج، یعنی جسمانی دردیں بھی کم ہونے لگتی ہیں. وہ ایسے مریض جن کو ڈپریشن اکثر آتی رہتی ہے، ڈپریشن اینڈ انگزائٹی جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں اکثر آتی رہتی ہے، اس سے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، لیٹ سے سیروٹونین، آکسیٹوسن، یہ کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، اچھے ہارمونز اس سے ریلیز ہوتے ہیں. اچھے کیمیکلز، گڈ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اس عمل میں، جو ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی سے بچا کے رکھتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو کم یہ بیماری کی طرف جاتے ہیں جو یہ عمل ایک اعتدال سے اور ریگولرلی کرتے رہتے ہیں ود کنسسٹنسی. امیونٹی ان لوگوں کی جو یہ عمل نہیں کرتے بہت ویک ہو جاتی ہے. اور امیونٹی کیسے ویک ہو جاتی ہے؟ لیٹ سے یہ ہمارے بہت جو ازواجی عمل ہے اس سے کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کی امیون سیلز کو بوسٹ کر، اور جب ان کو بوسٹ ملتا ہے تو ہماری امیونٹی، قوت مدافعت مضبوط ہونے لگتی ہے. قوت مدافعت کیا ہے؟ تمام بیماریاں جو حملہ آور ہوتی ہیں ان کے خلاف ایک لڑائی جو اندرونی طور پہ جسم امیونٹی اس سے بہتر ہو جاتی ہے اور ہم بہتر طور پہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کم بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایز پر ریسرچ، کینسر سے بھی ان پیشنٹ سے، ان لوگوں کو جو ازواجی عمل کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ پیچویٹری گلینڈز جو ہمارے ایک اسینشیل گلینڈز ہیں، وہ آکسیٹوسن ریلیز کرتے ہیں، ایک کیمیکل جو کہ ہمیں ان امراض سے بچاتا ہے لائک کینسر ایکسیکٹرا. اور جب بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے تو لمبی عمریں بھی پائی جاتی ہیں ان لوگوں میں جن کے ریسرچ کے مطابق ایک ہر ایج میں اپنی صحت کو بھی قائم رکھتے ہیں اور ازواجی عمل سے بھی گزرتے رہتے ہیں، ازواجی عمل بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے یہ مختصر طور پہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے چند ایک بیماریاں ایسی بتائیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں آپ کو کہ اگر آپ عمل یہ جاری رکھیں گے جو بھی آپ کی ایج ہو تو اس سے آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف انجوائمنٹ کے علاوہ اس میں جسمانی ضرورت بھی رکھی ہے، تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. بات کریں، اگر آپ کو کوئی خرابی ہے تو اس سے دور کریں اور اس عمل کو
اپنی جسمانی صحت کے لیے ضرور اس پہ عمل کریں اور اس کو ریگولر انداز میں، ایک اعتدال کے انداز میں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا کرے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ